محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درسی کتب و دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان کے ملفوظات بنام فوائد الفواد کا درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا ترجمہ حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کیا ہے۔ یہ کتاب کی ترتیب 5 جلدوں پر ہے اور 5 جلد میں چند مجلسیں ہیں، جیسے 34، 38، 17، 63 وغیرہ۔ تو آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان جس نے ایمان کے ساتھ پیدا کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کے روحانی سلسلے سے وابستہ کیا یعنی منسلک کیا، اور اس پاک و پوتر دیس میں ہمارا جنم لکھا، جس کے زمین آسمان روحانیت سے سرشار ہیں یعنی بھرے ہوئے ہیں، جس کا ذرہ ذرہ عبدیت اور بھکتی کے گیت گاتا ہے، جس کی مقدس مٹی اللہ والوں کے جسم کا مقدر بنی ہے، اور جس سے ہم سب قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیار سے سلطان جی پکارا جاتا ہے، ہندوستان میں صوفیوں کے سلسلہ چشتیہ کے چوتھے بزرگ ہیں۔ پہلے بزرگ حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرے ان کے جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے قطب صاحب کے جانشین شیوخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنایا۔ حضرت بابا فرید وہ بزرگ ہیں جن کا پنجابی کلام سکھ گورو صاحبان نے اپنی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب میں درج کیا۔ فوائد الفواد، جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ بزرگوں کے ارشاد اور قول کو اصطلاحاً ملفوظ کہتے ہیں۔ ملفوظ لٹریچر میں فوائد الفواد کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا ذکر پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب اپنے مقدمے میں تفصیل سے کر چکے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فاضل ادیب، شاعر اور صوفی نے ان ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ اس مجموعے کو اگر علم و معرفت کا سمندر کہا جائے تو ذرہ بھر مبالغہ نہ ہوگا۔ مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر۔ اس کے ایک فقرے میں یعنی ایک جملے میں ایسی معنویت اور گہرائی ہے کہ شرح کرنے کو عمر درکار ہو، اور ایسی بصیرت و برکت ہے کہ آدمی چاہے تو اس کی مدد سے واقعی معنی لفظ آدمیت بن جائے یعنی صحیح معنی میں آدمی بن جائے۔ فوائد الفواد کا حال ان عظیم مذہبی کتابوں کا سا ہے جو عوام و خاص سب کے کام آتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے ان میں سامنے کی باتیں ہوتی ہیں جو سیدھے سچے راستے کی طرف آسان رہنمائی کرتی ہیں، اور خاص اہل علم کے لیے یہ ایک ناپیدا کنار سمندر بن جاتی ہے۔ ناپیدا کنار یعنی ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ یہ ایک ناپیدا کنار سمندر بن جاتی ہے، جس کی گہرائی سے موتی نکالتے صدیاں بیت جاتی ہیں،
مگر نہ گہرائی ہاتھ آتی ہے، نہ موتیوں کا ذخیرہ کم ہوتا ہے۔ فوائد الفواد کے فیض کو بھی عام ہوتے اب 7 صدیاں ہوا چاہتی ہے، یعنی 700 سال۔ ہماری صدی چھپے ہوئے لفظ اور تعلیم عام ہونے کی صدی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ فوائد الفواد کے ترجمے ہر زبان میں کیے جائیں اور انہیں گھر گھر پہنچایا جائے کہ اس میں دکھی انسانیت کے ہر درد کی دوا بھی ہے، اور انتشار و افتراق، انتشار یعنی بکھرنا، افتراق جدا ہونا، انتشار و افتراق کے اس دور میں اتحاد یعنی یکجہتی، اتحاد اور یکسوئی بھی اسی سے میسر آ سکتی ہے، یعنی حاصل ہو سکتی ہے۔ والدی و مرشدی شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ، جانشین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 1955 عیسوی میں اپنے وصال سے قبل خاص طور پر تاکید فرمائی تھی، یعنی زور دیا تھا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اور استاد محترم ڈاکٹر ذاکر حسین خان مرحوم سابق صدر جمہوریہ ہند مجھ سے بار بار فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگوں کا زمانہ کان کا زمانہ تھا، یعنی سننے کا زمانہ تھا۔ زبان سے بات کہی جاتی تھی اور کان سے سن کر اسے یاد کیا جاتا تھا اور اس پر عمل ہوتا تھا۔ تمہارا زمانہ آنکھ کا زمانہ ہے، چھپے ہوئے لٹریچر اور ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے۔ تمہارے بزرگوں نے کان کے لیے سامان کیا تھا، تم آنکھ کے لیے کرو، لیکن اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاد محترم کے حکم کی تعمیل، یعنی حکم کو بجا لانا، حکم کی تعمیل میں فوائد الفواد کا ترجمہ خود کرنے کی ہمت مجھے عرصہ تک نہ ہوئی، یعنی کافی دن تک۔ یہ کام دراصل مجھ سے زیادہ اہل لوگوں کے لیے کرنے کا تھا، تاہم پھر خیال آیا کہ اگر میں فوائد الفواد کا ترجمہ فارسی متن کے ساتھ قسط وار یعنی ٹکڑوں میں قسط وار کسی رسالے کو چھپنے کے لیے دوں اور اہل علم سے درخواست کروں کہ وہ میری بھول چوک کی نشاندہی فرماتے رہیں، تو اس طرح ترجمے کی ہر قسط کو بر صغیر دنیا کو تقریباً 2 حصوں میں بانٹا گیا، ایک بر اعظم اور ایک بر صغیر، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ آتے ہیں۔ بر خشکی کو بولتے ہیں، صغیر چھوٹا۔ بر صغیر کے بے شمار علماء اور صوفیاء کا مشورہ ملتا رہے گا، اور ہر آئندہ گزشتہ قسط یعنی پچھلی قسط کی تصحیح کے ساتھ شائع ہو سکے گی۔ تصحیح یعنی اصلاح کرنا، صحیح کرنا۔ چنانچہ 1957 عیسوی سے ماہنامہ منادی میں ترجمہ چھپنا شروع ہوا، اور پڑھنے والوں نے امید سے بڑھ کر میری ہمت افزائی کی، اور چند سال میں کتاب کا ترجمہ مکمل بھی ہو گیا۔ اس سلسلے میں میرے مرحوم اساتذہ ڈاکٹر شفیع الدین نیر رحمۃ اللہ علیہ اور جناب سید ابو القاسم قیصر زیدی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا صدر الدین عامر انصاری، مولانا رحمۃ اللہ اور مولانا سید عبد الخالق نقوی صاحب علیہم الرحمہ نے ہمیشہ مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے کہ انہوں نے برس ہا برس یعنی بہت زیادہ سال، برس ہا برس ترجمے کی قسطوں کو غور سے پڑھا اور جہاں مناسب سمجھا میری رہنمائی کی۔ ترجمہ قسط وار چھپ کر مکمل ہو گیا تو کتابی صورت میں اس کو شائع کرنے کا ہر طرف سے تقاضا ہوا، یعنی ہر طرف سے مانگ ہونے لگی، لیکن برسوں مجھے تأمل رہا، یعنی غور و فکر کرتا رہا تو کتابی صورت میں، لیکن برسوں مجھے تأمل رہا کیونکہ جو مطبوعہ یعنی جو طبع کی گئی تھی، جو چھپ کر آ چکی تھی، کیونکہ جو مطبوعہ متن ترجمے کے وقت میرے سامنے تھے، میں ان سے مطمئن نہیں تھا، یعنی ان ترجمہ سے مجھے سکون نہیں تھا، اس پر میں اطمینان نہیں کر سکتا تھا، اور جی چاہتا تھا کہ کوئی صاحب مطبوعہ اور خطی نسخے سامنے رکھ کر خطی نسخہ یعنی جو قلم سے لکھا گیا ہو، اوریجنل پیپر، اور خطی نسخے سامنے رکھ کر اس کو ایڈٹ کریں، اور اس ایڈٹ شدہ متن کو بنیاد بنا کر میں ترجمہ شائع کروں۔ خود میرے پاس دوسرے کاموں سے اتنا وقت نہ بچتا تھا کہ اس مشکل کام کا بیڑا اٹھاتا، یعنی بوجھ اٹھاتا، مگر اللہ بھلا کرے
برادرم پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب کا، انہوں نے اس الجھن کو دور کیا اور ایک روز فرمایا کہ دنیا کا کام پورا کس سے ہوا ہے جو تم سے ہوگا؟ متن ایڈٹ ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو اور ترجمہ جیسا بھی ہے نظر ثانی کے بعد کتابی صورت میں شائع کر دو۔ چنانچہ میں نے اس کی تیاری شروع کی، مگر اسی زمانے میں تاریخ کے شہرۂ آفاق عالم، یعنی بہت مشہور و معروف اور اپنے مربی و سرپرست پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب سے یہ علم ہوا کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں فوائد الفواد کا ایک قدیم قلمی نسخہ ہے، جس کو کسی ہندو راجہ صاحب نے بنفس نفیس نقل کیا ہے، اور اس کتاب کے جو فائدے ہیں، یعنی کتاب فوائد الفواد کے، اس کا تذکرہ بھی ملاحظہ و سماعت فرمائیں، جس کو کسی ہندو راجہ صاحب نے بنفس نفیس یعنی بذات خود نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے سنا تھا کہ جو شخص اس کتاب کو تمام و کمال اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اس کی منت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ راجہ صاحب نے بھی کسی مراد کی خاطر ہی اسے نقل فرمایا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ سننے کے بعد میں نے طے کیا کہ مجھے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے محروم نہیں رہنا چاہیے، جن کی برکت سے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، اور ایک نیا ترجمہ فوائد الفواد کا اس طرح کرنا چاہیے کہ زبان اور بیان پر خاک ڈال الفاظ زیادہ سے زیادہ وہی استعمال ہوں جو اصلی فارسی متن میں موجود ہیں، کہ وہ خاص حضرت کے اپنے الفاظ ہیں۔ حسن اتفاق کہ اسی زمانے میں اردو اکادمی دہلی نے منتخب مذہبی لٹریچر کو اردو میں منتقل کرنے کی تجویز منظور کی۔ منتقل کرنا یعنی نقل کرنا، منظور کی یعنی تجویز منظور کی، تجویز یعنی مشورہ کہہ لیجئے، اور دوسری کتابوں کے ساتھ فوائد الفواد کا انتخاب بھی ہوا یعنی چنا گیا۔ نیز اکادمی کے فعال یعنی متحرک و فعال، زیادہ کام کرنے والے کو فعال کہتے ہیں، نیز اکادمی کے فعال اور لائق سیکریٹری جناب شریف الحسن نقوی صاحب نے میرا ترجمہ طلب فرمایا اور میں نے ان کی خدمت میں اپنا شائع شدہ پرانا ترجمہ پیش کیا۔ میں نے اپنا شائع شدہ پرانا ترجمہ پیش کرنے کی بجائے نیا ترجمہ اس طرح حاضر کرنا شروع کیا کہ قلم برداشتہ ترجمہ کرتا جاتا تھا اور نظر ثانی تو کجا دوبارہ پڑھے بغیر ہی کاتب کے حوالے کر دیتا تھا۔ یعنی جو میں نیا ترجمہ کرنا شروع کیا تو دوبارہ پڑھنے کا وقت، نظر ثانی کرنے کا بھی وقت نہیں تھا، بس لکھتا جاتا، ترجمہ کرتا جاتا اور آگے بڑھاتا جاتا۔ ظاہر ہے اس طرح ترجمے کا وہ اہتمام نہیں رہا جو میرے پہلے ترجمے کے وقت تھا، اور جس میں بزوم خود یعنی اپنے گمان کے مطابق بزوم خود میں نے زبان و بیان کا خاص خیال رکھا تھا۔ نئے ترجمے میں زیادہ اہمیت اصل الفاظ کو دی گئی، مگر نئے ترجمے کو ان بابرکت الفاظ کے ساتھ ایک نعمت یہ بھی میسر آ گئی کہ میرے اور خود حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مخدوم زادے برادر محترم پروفیسر نثار احمد فاروقی فریدی صدر شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی نے از راہ کرم نہ صرف کتاب پر ایک بھرپور مقدمہ لکھنا منظور فرمایا بلکہ ترجمے پر بھی نظر ثانی فرمائی اور متن کی غلطیوں کی خاص طور پر نشاندہی کی۔ پہلا ترجمہ فوائد الفواد کے نیو لکشور ایڈیشن سے شروع ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان کے محکمہ اوقاف کی طرف سے شائع شدہ جو چھپی ہوئی تھی، شائع شدہ اور جناب محمد لطیف ملک صاحب کا ایڈٹ کردہ متن میسج ملک سراج الدین این سنز نے از راہ کرم مجھے بھیجا تو اسے بنیاد بنا لیا گیا، مگر ملک صاحب کے سامنے بھی فوائد الفواد کے صرف 3 مطبوعہ نسخے رہے تھے، خطی نسخوں سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے تھے، اس لیے یہ متن بھی مکمل اور پوری طرح صحیح نہیں ہے، تاہم اس سے پہلے شائع شدہ تمام متون سے بہتر ہے، اور میں جناب لطیف ملک صاحب اور محکمہ اوقاف کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسز ملک سراج الدین این سنز کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے ترجمے کے ساتھ ملک صاحب کا ایڈٹ کردہ متن شائع کرنے کی اجازت میں رحمت فرمائی۔ فوائد الفواد کے ترجمے کے کاتب
عبدالغنی صاحب مرحوم کتابت مکمل کرتے ہی عین جوانی میں رحلت فرما گئے، یعنی جب بالکل وہ جوان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اپنے فن سے زیادہ واقف نہیں تھے، اس لیے کتابت میں بہت خامیاں ہیں، خامیاں یعنی غلطی، جن کی پوری اصلاح ممکن نہیں ہے۔ مرحوم کے ساتھ تصحیح کا کام جس خوش نویس نے کیا، یعنی جس اچھے لکھنے والے نے، جس خوش نویس نے کیا، اس کو بھی خوش نویس کہنا اس اصطلاح کے ساتھ زیادتی ہے۔ تاہم ترجمہ اور لکھائی چھپائی جیسی بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ ایڈیشن میں سب خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس ترجمے کی خصوصیت یہ ہے کہ متن بھی ساتھ چھپ رہا ہے۔ اب تک فوائد الفواد کے جتنے ترجمے شائع ہوئے ہیں ان میں سے کسی میں بھی اصل فارسی متن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ترجمے کی کسی غلطی سے فارسی جاننے والے بھی ناواقف ہی رہتے ہیں۔ زیر نظر ترجمہ دیکھتے وقت اہل علم میری بھول چوک سے آگاہ ہو سکیں گے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اصل الفاظ کی نعمت بھی انہیں میسر آئے گی۔ آخر میں اردو اکادمی دہلی اور اس کے سیکریٹری جناب شریف الحسن صاحب نقوی اور محکمہ اشاعت کے انچارج ڈاکٹر انتظار مرزا دہلوی صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب اور ان سب کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس ترجمے کے دوران اور پھر اشاعت کے وقت تصحیح وغیرہ کے سلسلے میں بڑی مدد فرمائی۔ خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی خواجہ سید مہدی نظامی اور پروفیسر انور صدیقی رحمہم اللہ صاحب اور جناب ریحان احمد عباسی صاحب اور ادھونی حیدرآباد ناندیر اور دوسرے مقامات کے نظامی برادران کی امداد کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ ریحان احمد عباسی صاحب تو اپنے سب کام چھوڑ کر تصحیح کے کام میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، یعنی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ فوائد الفواد کے اردو اکیڈمی کے جائز اور ناجائز 19 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور یہ 20واں ایڈیشن ہے جو میں خود شائع کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایڈیشن بھی شروع کے 19 ایڈیشنوں کی طرح مقبول ہوگا۔ اس نئے ایڈیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو ترجمے کی کتابت کمپیوٹر سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس میں یکسانیت آئی ہے، یعنی ایک طرح کا ہونا، جس کے لیے میں افراح کمپیوٹر سینٹر کا شکر گزار ہوں۔ خواجہ حسن نظامی، حجرہ قدیم، درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، نئی دہلی۔ تو یہ کتاب فوائد الفواد جو کہ ملفوظات ہے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس ملفوظ کو جمع کرنے والے ہیں میر حسن علی سجزی علی رحمت و رضوان، اور اس کتاب جو اصل کتاب فارسی میں تھا تو اس کا ترجمہ کیا خواجہ حسن نظامی علی رحمت و رضوان نے۔ تو آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں پہلی مجلس کے ساتھ، جس میں 34 مجلسیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غیبی ہیرے موتی اور لاریبی پھول، یہ غیبی ہیرے موتی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کے جو ملفوظات تھے، ان کے زبان مبارک سے جو الفاظ کہے گئے، جو بھی بیانات ہوئے، وہ ایک طرح سے ہیرے موتی سے کم نہیں ہیں، اس سے عظیم تر ہے۔ یہ غیبی ہیرے موتی اور لاریبی پھول، لاریبی پھول سے مراد اس عالم اور جہان کے پھول جس پر کوئی شبہ نہیں۔ خواجہ راستین یعنی ایماندار سردار، خواجہ راستین لقب یافتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لقب پانے والے، فقیروں اور مسکینوں کے بادشاہ، شیخ نظام الحق والشرع والدین،
متع اللہ المسلمین بطول بقائہ، یہ دعائیہ کلمات ہیں حضرت کی شان میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی لمبی عمر سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، آمین۔ کہ خزانہ تلقین یعنی تلقین کہتے ہیں نصیحت کو، یعنی نصیحت کا خزانہ، ان کے خزانہ تلقین اور نہا خانہ یقین، نہا خانہ یقین سے جمع کیے جاتے ہیں، یعنی حضرت کے جو نصیحت کے جو خزانے تھے ان میں سے جو انہوں نے بیان فرمایا، تو اس بندے نے یعنی میر حسن علی سجزی نے نہا خانہ یقین سے اسے جمع کیا۔ نہا خانہ یقین، نہا خانہ کہتے ہیں پوشیدہ گھر کو، نہا پوشیدہ، خانہ دل، پوشیدہ گھر یعنی دل، تو دل سے اس بات پر یقین کر کے اس نے جمع کیا ہے۔ اور جو کچھ اس شمع محفل ملکوت سے، شمع محفل ملکوت یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کی جو محفل تھی تو فرشتوں جیسی محفل تھی، جس طریقے سے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہاں وہ جو بیان فرماتے ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتی ہے تو غلط نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلے وہ صحیح اور درست تھے۔ تو اس شمع محفل ملکوت یعنی حضرت کی جو محفل تھی وہ فرشتے جیسی محفل تھی، تو اس شمع محفل ملکوت سے کانوں تک پہنچا۔ اس کو یوں سمجھے اور ملکوت سے کہ محسوس اور موجود نظر آنے والا عالم ناسوت کہلاتا ہے، اس بطون کو ملکوت کہتے ہیں۔ چاہے وہ حضرت کا عین لفظ مبارک ہو یا اس کے معانی، اسے اپنی محدود سمجھ کے موافق لکھ لیا۔ یعنی میر حسن علی سجزی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت کے جو الفاظ تھے وہ خواہ ان کے عین لفظ ہو یعنی بالکل ان کے الفاظ ہی ہو یا ان کے معانی ہو ان الفاظ کے، میں نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق لکھ لیا۔ اور چونکہ اس مجموعے سے درد مندوں کے دل بہت فائدے اٹھائیں گے، اس لیے اس کا نام فوائد الفؤاد یعنی دلوں کے فائدے رکھا ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ پہلی مجلس اتوار ماہ شعبان اس کی برکتیں عام ہوں کی تیسری تاریخ 707 ہجری، پروردگار کی رحمت کے امیدوار بندہ گنہگار حسن علی سجزی کو جو اس تلقین کا لکھنے والا اور ان معانی کا جمع کرنے والا ہے، اس شاہ فلک جاہ یعنی عظیم بادشاہ، ملک دستگاہ، ملک یا ملک دونوں کہہ سکتے ہیں، ملک دستگاہ یعنی ایسی طاقت جو فرشتوں جیسی ہو، ملک دستگاہ یعنی بادشاہ جیسی طاقت، اور ملک دستگاہ یعنی فرشتوں جیسی طاقت۔ تو ملک دستگاہ کی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ اسی وقت اس آفتاب روشن ضمیری کے قطب کی بے نظیر نظر کے فیض سے اس کے باطن نے چہار طبع کی علائش کا ترک اختیار کیا۔ یعنی جس وقت حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کی نظر اس بندے پہ پڑی، جو کہ آپ کی نظر جو بے نظیر اور بے مثال تھی، اس کے باطن پہ پڑی یعنی میرے باطن پہ پڑی، تو میری تمام آلودگی دور ہو گئی، یعنی میں نے تمام گندگیوں کو، تمام آلائشوں کو ترک کرنے کا اختیار کیا، یعنی چھوڑ دیا تمام گندگیوں کو، اور اس کے سر کو یعنی بندہ حسن علی سجزی کے، اور بندہ حسن علی سجزی کے سر کو اس ناصیہ اصفیہ کی کلاه چہار ترکی سے زینت ملی۔ ناصیہ یہ پیشانی کو کہتے ہیں، ناصیہ اصفیہ صوفیوں کی پیشانی سے مراد حضرت نظام الدین اولیاء، اور اس کے سر کو اس ناصیہ اصفیہ کی کلاه چہار ترکی سے زینت ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس روز فرض نمازوں اور چاشت کی نماز اور 6 رکعت بعد نماز مغرب، چاشت کی نماز جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور 6 رکعت بعد نماز مغرب جو کہ صلاۃ الاوابین کہلاتا ہے، ایام 20 اور ایام 20 کے روزوں کی تاکید کے بعد، ایام 20 جو 13، 14، 15 تاریخ کے روزے جو ہوتے ہیں،
اور ایام بیس کے روزوں کی تاکید کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ تائب یعنی لوٹنے والا، توبہ کرنے والا متقی کے برابر ہے۔ متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، کیونکہ متقی تو وہ ہوتا ہے کہ مثلاً اس نے ساری عمر کبھی شراب نہ پی ہو اور کوئی گناہ اس سے نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کر لی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دونوں اس حدیث کے مطابق برابر ہیں، یعنی تائب اور متقی۔ کس حدیث کے مطابق؟ یہ حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ تشریح بھی اسی ضمن میں فرمائی، یعنی اسی کے تحت فرمائی کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ سے خوب ذوق پایا، یعنی خوب اس سے لطف اندوز ہوا، فائدہ اٹھایا، جب وہ توبہ کرتا ہے اور طاعت کرتا ہے یعنی عبادت اطاعت، تو اس طاعت میں بھی خوب ذوق پاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس راحت کا ایک ذرہ جو اسے طاعت میں حاصل ہوا، وہ ذرہ گناہوں کے کھلیان جلا ڈالے۔ کھلیان کا کھلیان بالکل ویران جگہ میں چاروں طرف کافی دور تک پھیلے ہوئے اناج ہو اور اس میں آگ لگ جائے تو پورے کو وہ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک عبادت جو خلوص للہیت کے ساتھ ہوئی ہے اور اس سے عبادت کو خوب ذوق سے کیا ہو، تو یہ ایک عبادت اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ پھر ذکر یہ آیا کہ مردان خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ مردان خدا سے مراد اولیاء اللہ، اور حق تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ خواجہ ابو الحسن نوری اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے مناجات میں کہا کرتے تھے۔ مناجات یعنی وہ فریاد جو اللہ سے کی جائے۔ مناجات میں کہا کرتے تھے کہ الہی مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے درمیان چھپا لے۔ انہوں نے ایک ہاتف سے آواز سنی، یعنی غیبی آواز، ایسی آواز جو غیب سے آواز مل رہی ہو۔ ہاتف سے آواز سنی کہ اے ابو الحسن، الحق لا یسترہ شیء، یعنی حق کو کوئی چیز نہیں چھپا سکتی اور حق ہرگز پوشیدہ نہیں رہتا۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ خطۂ ناگور میں ایک بزرگ تھے، خطہ حصہ، انہیں حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، علیہ الرحمۃ والغفران۔ ان سے سوال کیا گیا کہ مشائخ میں سے بعض انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، اور بعض انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا، اور بعض جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا نام اور شہرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ احوال کا یہ فرق کیسے ہوتا ہے، یعنی یہ جو حالتیں ہیں آخر اس کا فرق کیسے ہے؟ جواب دیا کہ جو زندگی میں اپنے اشتہار یعنی مشہور اپنے اشتہار کی کوشش کرتے ہیں، وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت مٹ جاتے ہیں، اور جو زندگی کے زمانے میں خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں، وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت سارے جہان میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کو چھپائے رکھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو ظاہر فرما دے گا آپ کی وفات کے بعد، ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ظاہر فرما دے۔ پھر مشائخ کبار یعنی بڑے بڑے مشائخ اور ابدال پر ان کے ترقی درجات کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک شخص حضرت شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں آیا۔ اس نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے اور خراب یعنی ان کی حالت خراب تھی، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے، خانقاہ کے دروازے پر آ پڑا ہے۔ یہ شخص شیخ کی خدمت میں گیا اور اس دروازے پر پڑے ہوئے آدمی کا حال سنا کر دعا کی درخواست کی۔ شیخ نے فرمایا خاموش رہو، اس نے بے ادبی کی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا کہ اس نے کیا بے ادبی کی ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ ابدالوں میں سے ایک ہے، کل وہ لوگ اپنے دوسرے دو ساتھیوں کے ساتھ اس قوت پرواز سے، یعنی پرواز کی جو طاقت، اس قوت پرواز سے جو ابدالوں کو حاصل ہے، ہوا میں اڑ رہے تھے۔
جب اس خانقاہ پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی تو خانقاہ سے ہٹ کر ادب سے داہنی طرف ہو کر گزر گیا، دوسرا ساتھی بھی خانقاہ کی بائیں جانب سے نکل گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ بے ادبی کے ساتھ خانقاہ سے اوپر گزرے، خانقاہ کے اوپر سے گزرے، چنانچہ گر پڑا۔ یہ معافی بھی اسی سلسلے میں بیان فرمائے، پیر کے ادب کا دھیان رکھنے اور اس کے سامنے اچھا جواب دینے کے بارے میں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز ایک دفعہ عید کی رات کو اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے اور 4 اشخاص مردان غیب میں سے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ مردان غیب یعنی اللہ والے۔ حضرت نے ان میں سے ایک کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم کل عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس مرد نے کہا مکہ مبارک میں۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا کہ تم کہاں ادا کرو گے؟ وہ مرد بولا کہ مدینہ معظمہ میں۔ اس کے بعد تیسرے سے دریافت کیا کہ تم کہاں پڑھو گے؟ اس نے جواب دیا کہ بیت المقدس میں۔ پھر چوتھے سے پوچھا کہ تم کہاں ادا کرو گے؟ وہ آداب بجا لایا اور عرض کی بغداد ہی میں اپنے خواجہ کے ساتھ۔ خواجہ نے اس کے بارے میں اس طرح فرمایا تو ان سب سے زیادہ زاہد ہے، عالم ہے اور افضل ہے۔ پھر تزکیے کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا، تزکیہ یعنی صفائی دل کی صفائی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مرد کا کمال 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ پھر جد و اجتہاد کی بات آئی، یعنی کوشش کی، اور یہ کوشش جسے مجاہدہ کہتے ہیں، یعنی ایسے ورد، ایسا مشغلہ اختیار کرنا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ بندے نے یہ 2 شعر حضرت کی زبان گوہربار سے سنے۔ ترجمہ: دین کی ہدایت اگرچہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کوشش بندے کو کرنی چاہیے۔ وہ نامہ اعمال جو حشر میں تمہیں پڑھنا ہے، اس کی مشق یہیں سے کر لینی چاہیے۔ دوسری مجلس اسی سال ماہ مبارک شعبان کی 8ویں تاریخ جمعہ کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ بندے کے پاس ایک غلام تھا ملیح نام، اس کو مرید ہونے کے شکرانے میں ساتھ لایا تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی نظر کے سامنے اسے آزاد کر دیا، دعائے خیر فرمائی، یعنی اچھی دعا کی۔ اسی وقت اس غلام نے اپنا سر مخدوم عالمیان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ عالمیان عالمی کی جمع ہے، عالمی یعنی انسان، آدمی، اسی کی جمع لوگ۔ مخدوم عالمیان یعنی لوگوں کے مخدوم کے قدموں میں رکھ دیا، یعنی حضرت کے قدموں میں رکھ دیا اور بیعت کے شرف سے مشرف ہوا۔ والحمدللہ علی ذالک۔ اسی موقع پر خواجہ ادام اللہ برکاتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکتیں ہمیشہ ہمیش قائم رکھے۔ اسی موقع پر خواجہ ادام اللہ برکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس راہ میں غلامی اور خواجگی درمیان میں نہیں ہے۔ اس راہ سے مراد سلوک، خواجگی یعنی سرداری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان مالک ہو، سردار ہو اور کوئی غلام ہو۔ اس راہ میں غلامی اور خواجگی درمیان میں نہیں ہے۔ جو بھی عالم محبت میں کھرا اترتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران فرمایا کہ غزنین میں ایک پیر تھے، ان کا ایک غلام تھا زیرک نام، اور یہ زیرک حد درجہ صدق و صلاحیت رکھتا تھا۔ جب ان بزرگوار پیر کا آخری وقت آیا تو مریدوں نے پوچھا کہ آپ کی جگہ کون بیٹھے گا؟ بولے زیرک۔ اور ان پیر کے 4 بیٹے تھے، ہوشیار اور صاحب اختیار۔ زیرک نے عرض کی، اے خواجہ، مجھے آپ کے بیٹے چھوڑیں گے تھوڑی کہ آپ کی جگہ بیٹھوں، یعنی آپ کے بیٹے مجھے چھوڑیں گے ہی نہیں کہ آپ کی جگہ میں اختیار کروں، وہ ضرور مجھ سے جھگڑا کریں گے۔ پیر بولے تو خاطر جمع رکھ، خاطر جمع یعنی پرسکون رکھ، اطمینان رکھ۔ اگر انہوں نے تیرے ساتھ دشمنی کی تو میں ان کے شر کو، یعنی ان کی برائی کو، ان کے شر کو تجھ سے دور کروں گا۔ الغرض جب پیر رحمت حق کے جوار میں پہنچ گئے، رحمت حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، تو زیرک خواجہ کی جگہ پر بیٹھا۔ پیر کے بیٹوں نے خصومت شروع کی، خصومت یعنی جھگڑا،
کہ تو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، تیری کیا مجال کہ ہمارے باپ کی جگہ پر بیٹھے۔ جب ان کا عناد یعنی دشمنی، جب ان کا عناد بہت بڑھا تو زیرک پیر کے روضے پر آیا اور عرض کی کہ اے خواجہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بیٹے تیری مزاحمت کریں یعنی روک تھام کریں گے تو میں ان کے شر کو تجھ سے دفع کروں گا یعنی دور کر دوں گا۔ اب وہ مجھے ایذا پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ایذا یعنی تکلیف دینے کے در پہ ہے، یعنی تکلیف پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنا وعدہ وفا کرنا چاہیے یعنی پورا کرنا چاہیے۔ یہ عرض کیا اور اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس کے چند ہی روز بعد کافر غزنین کے نواح یعنی ارد گرد پر حملہ آور ہوئے۔ مخلوق ان سے لڑنے باہر نکلی۔ پیر کے چاروں بیٹے بھی ان کے ساتھ نکلے اور جنگ میں شریک ہوئے۔ چاروں نے شہادت پائی اور وہ جگہ بلا مزاحمت زیرک کے لیے مقرر ہو گئی، یعنی بغیر کسی روک تھام کے، بغیر کسی لڑائی کے زیرک کے لیے وہ جگہ مقرر ہو گئی۔ ملیح مذکور کو اس کے مرید ہونے کے بعد وہ دو رکعت نماز کا حکم ہوا۔ اس سلسلے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ اس دوگانے کی کیا نیت کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ نفی ما سوی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تمام مخلوقات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے، تمام مخلوقات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی نیت۔ تیسری مجلس اسی سال شعبان کے مبارک مہینے کی 15ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ایک جوالقی یعنی ملنگ قلندر اندر آیا، کچھ دیر بیٹھا اور پھر اٹھا اور چلا گیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس قماش کے لوگ یعنی اس طور طریقے کے لوگ یعنی اس ڈھنگ کے لوگ یعنی ملنگ جیسے لوگ، اس قماش کے لوگ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کم بار پاتے تھے یعنی کم آتے تھے۔ البتہ شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کشادگی رحمت نازل فرمائے۔ شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعۃ علیہ کی خدمت میں ہر طرح کے درویش اور غیر درویش پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مجمع عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے، ہر عام مجمع میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا سیاحت بہت کرتے تھے۔ سیاحت یعنی سیر و تفریح۔ ایک دفعہ جوالقیوں یعنی ملنگوں کے ایک گروہ میں پہنچے اور ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ اس مجمع میں ایک نور پیدا ہوا۔ جب غور سے دیکھا تو ان لوگوں میں ایک شخص نظر آیا کہ نور اس سے نکل رہا تھا۔ یہ آہستہ سے اس کے پاس گئے اور بولے کہ تو ان لوگوں میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، زکریا، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہر عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔ اسی باب میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بزرگ اسی طرح کے ایک مجمع میں پہنچے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ 2 رکعت نماز میں پورا قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ یہ بزرگ حیران رہ گئے اور اپنے آپ سے بولے کہ اس طرح کے گروہ میں یعنی اس طرح کی جماعت میں جس میں کہ یہ مرد ہے، اس قسم کی طاعت بہت غیر معمولی ہے، یعنی اس طرح کی عبادت غیر معمولی ہے، اہم نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے، مگر اس کام میں استقامت ہو جب بات ہے، یعنی اس طرح کے کام تو ایک عام سی بات ہے، خاص بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن خاص تب ہے جب کہ یہ ہمیشہ ہو، استقامت یعنی قائم رہنا۔ الغرض جب وہ وہاں سے چلے آئے تو 10 سال بعد پھر اسی گروہ پر سے گزر ہوا۔ اس درویش کو اسی طرح پابند پایا۔ اس وقت کہنے لگے کہ اب حقیقت کھلی کہ ہر عام میں ایک خاص بھی ہوتا ہے۔ چوتھی مجلس اسی سال ماہ مبارک شعبان دامت حرمتہ کی 22ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ دریافت فرمایا کہ مغرب عشاء کے درمیان جو 6 رکعت نماز اوابین بتائی ہے پڑھتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد ایام 20 کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی رکھتا ہوں۔ ایام 20 جیسا کہ بتایا گیا 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزے کو ایام 20 کہتے ہیں۔
اس کے بعد نماز چاشت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ادا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد 4 رکعت صلاۃ السعادت کا حکم فرمایا۔ سعادت یعنی نیکی کی نماز۔ صلاۃ السعادت کا حکم فرمایا۔ اس روز یہ سعادت دوسری سعادت کے ساتھ مل گئی، والحمدللہ علی ذالک۔ 5ویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 13ویں تاریخ جمعے کو نماز سے پہلے قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ پوچھا کہ معمول کے خلاف نماز سے پہلے کیسے آئے؟ عرض کیا گیا کہ نماز تراویح مولانا ظہیر الدین حافظ سلمہ اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں پڑھتا ہوں، اور وہ ہر رات 3 سپارے پڑھتے ہیں۔ سپارہ سی کے معنی 30، پارہ ٹکڑا، یعنی 30 پارے جو ہے قرآن مجید کے، اس میں کے 3 پارے، اور وہ ہر رات 3 سپارے یعنی 3 پارے قرآن پاک کا 3 حصہ پڑھتے ہیں، جو 30 حصہ ہے۔ بندے کی خواہش ہے کہ 10 رات متواتر بلا ناغہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تاکہ ختم قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اگر اجازت ہو تو نماز جمعہ کے بعد واپس چلا جاؤں تاکہ تراویح مل جائے۔ ارشاد ہوا اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات کو حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا، یعنی چہرہ کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج رات کو 2 رکعت نماز پڑھے اور 1 رکعت میں قرآن مجید ختم کرے؟ حاضرین میں سے کوئی اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوا، یعنی تیار نہ ہوا۔ شیخ بہاؤالدین آگے بڑھے اور 1 رکعت میں قرآن مجید ختم کر لیا اور 4 سپارے مزید پڑھے، یعنی 1 قرآن 4 پارے، اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کی۔ اس موضوع کی مناسبت سے دوسری حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا نماز سے ملا، اور مشائخ اور زاہدوں کے اوراد سب میں نے کیے، مگر ایک چیز مجھ سے نہ ہو سکے، اور وہ یہ تھی کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ فلاں بزرگ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک، یعنی جتنا فجر کے وقت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر چند میں نے بھی چاہا لیکن کر نہ سکا۔ اسی ضمن میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اور بزرگ کو بھی طواف کعبہ میں دیکھا اور ان بزرگ کے پیچھے چلنے لگے۔ جہاں وہ قدم رکھتے قاضی حمید الدین بھی اپنا قدم وہیں رکھتے۔ ان روشن ضمیر پیر کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ بولے یہ ظاہری پیروی کیا کرتے ہو؟ یعنی قدم کے برابر جس طرح میں قدم رکھتا ہوں، جہاں قدم میں رکھتا ہوں وہیں تم بھی قدم رکھتے ہو، یہ ظاہری پیروی کیا کرتے ہو؟ اس کام کی پیروی کرو جو میں کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین علیہ الرحمہ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر نے کہا میں ایک روز میں 700 مرتبہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین کو بہت تعجب ہوا اور دل میں یہ اندیشہ گزرا، یعنی یہ خیال آیا کہ شاید قرآن کے معنی کو الفاظ کے بغیر تصور کر لیتے ہوں گے اور خیال میں پڑھتے ہوں گے۔ پیر نے اپنا سر اٹھایا اور بولے لفظ بلفظ موہوم نہیں، یعنی لفظ بلفظ موہوم نہیں، یعنی یہ خیالی نہیں ہے۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت تمام کی، اعز الدین علی شاہ سلمہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص مریدوں میں سے ایک تھے پوچھا کہ شاید یہ کرامت ہوگی؟ خواجہ نے فرمایا ہاں کرامت ہوگی۔ ہر معاملہ جو عقل میں آ جائے وہ اور ہوتا ہے، اور جس میں عقل کو دخل نہ ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ پھر مشائخ کی طاعت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں مجھ تک جو کچھ بھی پہنچا میں نے وہ سب کیا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز معکوس بھی ادا کی ہے۔ نماز معکوس یعنی سرنگو ہو کر نماز پڑھنا، الٹے، جیسے سیدھا قد اگر انسان کھڑا ہو تو یہ سیدھا ہے، اور اسی کے برعکس کھڑا ہو جائے، اسی کے برعکس ہو تو اسے الٹا کہتے ہیں معکوس۔ نماز معکوس بھی ادا کی ہے۔
میں بھی گیا اور پاؤں رسی سے باندھے اور اپنے آپ کو سرنگوں ایک کنویں میں لٹکا دیا اور اسی طرح نماز پڑھی۔ جب یہ حکایت تمام فرمائی، اس کمینہ بندے کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو بھی تھا حسن عمل سے کسی مقام تک پہنچا، یعنی جو بھی تھا حسن عمل یعنی بہتر عمل سے کسی مقام تک پہنچا، یعنی کسی عہدے تک پہنچا۔ اگرچہ خدا کا فیض تو پہنچتا ہی ہے، لیکن ہمیں خود بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ہم جس حال میں رہیں گے اللہ کا فیض پہنچے گا ہی، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ چھٹی مجلس اسی سال ماہ شوال کی 5ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ترک و تجرید کی گفتگو آئی، یعنی ترک کرنے کی، تجرید یعنی چھوڑنے کی۔ اس کے دوران فرمایا کہ ایک درویش تھے حد درجے فقیر اور مسکین، ان کا پیٹ بھوک کے مارے کمر سے چپکا ہوا تھا۔ کسی راہ جاتے تھے، کسی راہ جاتے تھے، خواجہ محمود پٹوہ نے، جو ہمارے یار یعنی مرید ہیں، ایک دانگ یہ درہم کا چوتھائی یا چھٹویں حصہ کہلاتا تھا، دانگ یعنی ایک مثقال، ایک دانگ یعنی چھوٹا سکہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج میں نے کھلی پیٹ بھر کھا لی ہے، یعنی مکمل طور پر پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر کھا لیا ہے۔ خوراک کی طرف سے میں نے پوری بے فکری کر لی ہے، آج مجھے اس دانگ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس درہم کی، اس سکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس کے صدق کی انتہا پر تعجب فرمایا، یعنی سچائی پر، اور ارشاد ہوا کہ زہے قناعت و قوت صبر۔ زہے کے معنی ہوتا ہے خوش، واہ واہ یعنی مرحبا کے معنی میں، کہ زہے قناعت و قوت صبر یعنی صبر کی قوت، یعنی آپ بہت اچھا صبر کرتے تھے اور آپ کی قناعت پر آپ نے شاباشی دی۔ یہ حکایت بھی اسی ضمن میں بیان فرمائی قناعت کے بارے میں اور غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے لالچ نہ رکھنے کے بارے میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات میں لالچ نہ رکھنے کے بارے میں۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جنہیں شیخ علی کہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنا خرقہ یعنی ایک مخدوم وغیرہ کا، پیر و مرشد کا، بزرگان دین کا جو کہ لباس ہوتا ہے، وہ اپنا خرقہ سی رہے تھے اور پیر پھیلا رکھے تھے اور الٹا خرقہ ران پر ڈالے بخیا کر رہے تھے۔ اسی دوران ان سے کہا گیا کہ خلیفہ آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نشست ذرا بھی نہیں بدلی، یعنی جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے رہے اور بولے آنے دو۔ خلیفہ آیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شیخ نے سلام کا جواب دیا۔ شاید حاجب صاحب نے، حاجب یعنی ADC جو خلیفہ کے ساتھ آیا تھا، کہا کہ شیخ پاؤں سمیٹ لو۔ شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا التفات نہ کیا، یعنی بالکل توجہ نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دو بار حاجب نے اس بات کو دہرایا بھی۔ الغرض جب خلیفہ کی واپسی کا وقت ہوا تو شیخ نے ایک ہاتھ حاجب کا پکڑا اور ایک خلیفہ کا۔ اس کے بعد بولے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ رکھا ہے، اب میرے لیے جائز ہے کہ پاؤں کو نہ سمیٹوں؟ یعنی تم سے مجھے کچھ لالچ نہیں ہے، نہ کچھ لیا نہ لینا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سکیر لیے ہیں یعنی موڑ لیے ہیں، اور مجھے اس کا حق ہے کہ پاؤں نہ سکروں۔ کچھ اس کا ذکر ہوا کہ سلوک کی اصل کیا ہے اور جو مغز معنی ہے وہ کیا ہے، یعنی سلوک کی حقیقت۔ اس درمیان ارشاد ہوا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ والغفران کی خدمت میں آیا اور مرید ہو گیا۔ پھر خواجہ کے فرمان کا منتظر رہا، یعنی انتظار کرتا رہا کہ نماز، روزے اور اوراد کے سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ خواجہ نے صرف اتنا کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، صرف اتنا ہی آپ نے فرمایا، اور اپنے لیے وہی چاہو جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو۔
الغرض یہ شخص واپس چلا گیا اور ایک مدت کے بعد پھر خواجہ اجل شیرازی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں اس روز حضور سے مرید ہو کر منتظر تھا کہ خواجہ مجھ سے نماز اور اوراد کے بارے میں فرمائیں گے، مگر کوئی حکم نہ ہوا۔ آج پھر منتظر ہوں۔ خواجہ نے پوچھا، اس روز تمہارا سبق کیا تھا؟ مرید حیران ہوا اور کچھ جواب نہ دیا۔ خواجہ نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا، اس روز میں نے تم سے کہا تھا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور اپنے لیے وہی چاہو جو کسی غیر کے لیے چاہتے ہو۔ تمہیں یہ بات یاد نہیں رہی؟ پس جب پہلی مشق ہی درست نہیں کی تو دوسری مشق کیسے کرواؤں؟ یہ حکایت پوری ہونے کے بعد ارشاد ہوا کہ ایک بزرگ تھے پرہیزگار، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نماز و روزہ اور تسبیح و اوراد سب دیگ کے مسالے ہیں۔ دیگ بڑی دیگچی، اصل چیز دیگ میں گوشت ہوتا ہے، جب تک گوشت نہ ہو ان مسالوں سے کچھ نہیں بنتا۔ ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تمثیل اکثر بیان فرماتے ہیں، یعنی اس طرح کی تمثیل، اس طرح کا اگزامپل، مثال اکثر آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں، ذرا تشریح بھی کیجئے، یعنی وضاحت کر دیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ گوشت ترک دنیا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑنا، اور نماز و روزہ اور اوراد و تسبیح اس کے مسالے ہیں۔ اول آدمی کو چاہیے کہ ترک دنیا اختیار کرے، یعنی سب سے پہلا مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے اور اس کا تعلق کسی چیز سے نہ رہے۔ اگر وہ نماز، روزہ یعنی نفلی عبادت اور اوراد وغیرہ نہ کرے، مضائقہ نہیں، یعنی کچھ حرج نہیں، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو دعاؤں اور اوراد وغیرہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ اوراد ورد کی جمع ہے، یعنی کسی بھی ذکر کو پڑھتے رہنا، چند مرتبہ پڑھنا، خواہ وہ لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی بھی کلمہ وغیرہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اگر گھی اور کالی مرچ، لہسن، پیاز دیگ میں ڈالیں اور پانی بھی چھوڑ دیں اور شوربہ تیار کریں تو اسے شوربائے زور یعنی نقلی شوربہ کہیں گے، اور شوربائے مزور یعنی جھوٹا شوربہ، اور شوربہ مزور بھی یعنی جھوٹا شوربہ۔ پس اصل شوربہ وہ ہوگا کہ جو گوشت سے تیار ہو، چاہے اس میں مسالے ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے بعد ترک دنیا کی تحقیق میں یہ لفظ زبان مبارک پر آیا کہ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر لے، مثلا لگونٹی باندھ کر بیٹھ جائے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے اور کھانا کھائے، البتہ جو کچھ آئے اسے خرچ کرتا رہے، جمع نہ کرے یعنی اکٹھا نہ کرے، اور اس سے رغبت نہ رکھے، یعنی اس سے رغبت نہ رکھے، یعنی اس میں دلچسپی نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز سے اٹکائے نہ رکھے۔ 7ویں مجلس اسی سال شوال کی 19ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ذکر آداب تصوف اور اشارات مشائخ اور ان کی اصطلاحات کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ جمال الدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دارالسلطنت دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ اہل صفہ ان حضرات کو کہتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا، اور اس چبوترے کے پاس اکثر غرباء و مساکین، جو صحابہ کرام میں سے غرباء حضرات تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف کر چکے تھے اپنے آپ کو، یعنی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے مل جاتا وہی کھاتے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو اور آپ کے ملفوظات کو، آپ کی احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، یعنی صرف اور صرف آپ کا کام عبادت کرنا رہتا، دنیاوی مشاغل میں آپ نہیں رہتے تھے۔ تو ان حضرات کو اہل صفہ کہتے ہیں۔ اہل صفہ کے مراسم اور آداب کو خوب جانتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ ان کے سامنے پانی کا ایک کوزہ لایا گیا، اور اس کوزے کے 4 کونے تھے۔ کوزہ جو عام طور پر پانی کے پینے کے لیے چمڑے وغیرہ کا یا مٹی کا یا کسی بھی چیز کا جو بنا ہوتا تھا،
اور اس کوزے کے 4 کونے تھے، یعنی پکڑنے کی 4 جگہیں تھیں۔ کوئی بزرگ تشریف رکھتے تھے، وہ بولے کہ اسے لقمانی کوزہ کہتے ہیں۔ شیخ جمال الدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لقمانی کوزہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بزرگ چپکے ہو گئے، یعنی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ جمال الدین نے قصہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو شیخ لقمان سرخسی کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مناقب بہت ہیں، ان کے مناقب یعنی ان کی تعریفات۔ چنانچہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ شاید کوئی جمعہ ان سے چھوٹ گیا یا شرع کی ظاہری باتوں میں سے کوئی شعار رہ گیا۔ شعار یعنی ایک خاص پہچان، ایک خاص علامت۔ واللہ عالم، اس شہر کے امام ان کے احتساب کے لیے نکلے، یعنی حساب لینے کے لیے۔ ان سے کہا گیا کہ شہر کے ائمہ آ رہے ہیں، ائمہ امام کی جمع، تاکہ آپ سے بحث کریں۔ شیخ لقمان نے پوچھا کہ سوار آ رہے ہیں یا پیدل؟ عرض کیا گیا سوار آ رہے ہیں۔ اس وقت شیخ ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے، دیوار سے بولے کہ خدائے عز و جل کے حکم سے چل۔ دیوار اسی وقت چلنے لگی۔ مقصد یہ کہ انہیں شیخ لقمان نے ایک دفعہ کسی مرید سے پانی کا کوزہ طلب کیا۔ مرید نے کوزہ پیش کیا جس میں کوئی کونا اور پکڑنے کی جگہ نہ تھی۔ شیخ نے حکم دیا کہ ایسا کوزہ لانا چاہیے جس میں کونا ہو اور جسے پکڑ سکیں۔ مرید گیا اور ایک کوزہ ایک کونے والا بنا کر لایا اور شیخ کی خدمت میں اس طرح پیش کیا کہ اسی کونے کو پکڑے ہوئے تھا۔ شیخ مسکرائے اور بولے کہ اس کونے کو تو تم نے پکڑ رکھا ہے، میں کس جگہ سے پکڑوں؟ جاؤ 2 ہتھی کوزہ بنا کر لاؤ۔ 2 ہتھی کوزہ یعنی 2 ہاتھ سے پکڑنے والا۔ مرید پھر واپس گیا اور 2 ہتھی کوزہ بنا کر پیش کیا۔ ایک ہتھا ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہتھا دوسرے ہاتھ سے۔ شیخ نے پھر کہا کہ دونوں طرف سے تو تم نے پکڑ رکھا ہے، میں کس جگہ سے تھاموں؟ جاؤ 3 ہتھی کوزہ بنا کر لاؤ۔ مرید گیا اور 3 ہتھی کوزہ بنا کر لایا۔ 2 ہتھے اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑے اور تیسرے ہتھے کو اپنے سینے کی طرف کر لیا۔ شیخ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ 4 ہتھی کوزہ بناؤ۔ اس کے بعد اس مرید نے اسی طرح کا 4 ہتھی کوزہ بنا کر پیش کیا۔ غرض یہ کہ اس کوزے کو لقمانی کوزہ اسی سبب سے کہتے ہیں۔ 8ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 26ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نماز کا اور امام اور مقتدیوں کی حضور سے مراد حضوری قلب کا ذکر آیا۔ ارشاد فرمایا کہ نماز کی حضوری کی ابتدا یہ ہے کہ نمازی جو کچھ پڑھے اس کے معنی کو دل پر طاری کرے۔ قرآن پاک نماز میں جو قرآن پاک پڑھی جاتی ہے تو اس کے معنی کو سمجھے اور اس کے معنی کو اپنے دل پر طاری کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص تھے، انہیں حسن افغان کہتے تھے۔ صاحب ولایت تھے اور انتہائی بزرگ، اتنے کہ شیخ بہاؤالدین فرماتے تھے کہ اگر کل مجھ سے پوچھا گیا کہ ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو تو میں عرض کروں گا کہ حسن افغان کو لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ یہ حسن کسی گلی میں جا رہے تھے، ایک مسجد میں پہنچے، مؤذن نے تکبیر کہی، امام آگے بڑھے اور ایک خلقت جماعت میں شامل ہو گئی۔ ایک خلقت یعنی مخلوق۔ خواجہ حسن بھی آئے اور مقتدی بن گئے۔ جب نماز ہو چکی اور خلقت واپس ہوئی تو خواجہ حسن امام کے پاس گئے اور بولے، اے خواجہ، تم نے نماز شروع کی اور میں تمہارے ساتھ شامل ہوا۔ تم یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام خریدے، پھر واپس آئے اور ان غلاموں کو خراسان لے گئے اور وہاں سے ملتان واپس آئے اور وہاں سے مسجد میں تشریف لائے۔ میں تمہارے پیچھے حیران پریشان پھرتا پھرا، آخر یہ کیسی نماز ہے؟ اس کے بعد ان کی بزرگوں کی شرح میں فرمایا کہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں مسجد بنائی جا رہی تھی۔ خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ اہل عمارت سے بولے کہ محراب کو یوں سیدھا کرو کیونکہ قبلہ اس طرف ہے۔ یہ بات کہی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک مولوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہ جھگڑنے لگے کہ نہیں، قبلے کا رخ دوسری طرف ہے۔ قبلے کا رخ یعنی قبلے کا سمت۔ الغرض ان کے درمیان خوب بحث ہوئی۔ خواجہ حسن نے مولوی سے کہا،
رخ اس جانب کرو جدھر میں بتا رہا ہوں اور غور سے دیکھو۔ مولوی صاحب نے اس جانب رخ کیا تو کعبہ کو اسی رخ دیکھا جدھر خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے احوال کی تفصیل بتائی کہ وہ امی تھے، یعنی بے پڑھے لکھے، کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ لوگ آتے تھے اور کاغذ اور تختی ان کے سامنے رکھتے تھے، چند سطریں، کاغذ اور تختی جس پر لکھا جائے، چند سطریں اس پر لکھی ہوتی تھیں، چند سطریں یعنی چند لائن، بعض نظم میں اور بعض نثر میں۔ نظم جو ایک وزن کے مطابق جو اشعار ہوتے ہیں، اور نثر جو بے ترتیب ہو، بے وزن ہو۔ بعض نظم میں اور بعض نثر میں، بعض عربی اور بعض فارسی، ہر موضوع پر چند سطریں لکھتے تھے اور ان سطروں کے درمیان ایک سطر قرآن مجید کی آیت بھی لکھ دیتے تھے۔ پھر ان سے پوچھتے تھے کہ ان سطروں کے درمیان قرآن مجید کی سطر کون سی ہے، یعنی کون سی لائن ایسی ہے جس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ وہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ہے۔ ان سے کہا جاتا کہ آپ نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ فرماتے کہ جو نور اس سطر میں دیکھتا ہوں وہ دوسری سطروں میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ کے احوال کی مناسبت سے ذوق نماز کے استغراق کا ذکر آیا۔ استغراق محو کو کہتے ہیں، کھو جانے کو، اور جب اولیاء اللہ کے تعلق سے استغراق کا لفظ بولا جائے تو یوں کہہ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھونا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص تھے جنہیں خواجہ کریم کہتے تھے، وہ شاید دہلی میں اول یعنی شروعات میں کلرک رہے تھے، آخر میں دنیا کے دھندوں سے منہ پھیر لیا، یعنی دنیا کے معاملات سے، اور واصلوں میں سے ہو گئے۔ چنانچہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک میری قبر دہلی میں ہے کوئی کافر غالب نہیں آ سکتا، یعنی حاوی نہیں ہو سکتا۔ ان کی نماز کے حضور کا حال بیان فرمایا کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز کے وقت دروازہ کمال کے سامنے نماز میں مشغول تھے۔ شاید اس زمانے میں میواتیوں کا بڑا خطرہ تھا۔ میواتی یہ ایک قوم کو کہا جاتا ہے۔ یہ قوم پہلے ہندو تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تھی اور ایمان لے آئے تھے۔ یہ ہریانہ اور پنجاب کے سرحد کے قریب کے لوگ تھے، قوم تھے، اس کو میواتی کہتے ہیں۔ کوئی بھی ناوقت اس دروازے کے قریب اور ان اطراف میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ یہ خواجہ کریم نماز میں مشغول ہوئے، ان کے ساتھی دروازے پر کھڑے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ جلدی شہر میں آ جاؤ، اور دروازے کا دربان بھی شور مچا رہا تھا۔ الغرض ان خواجہ کریم نے اپنی نماز پورے حضور کے ساتھ تمام کی، یعنی پوری کی۔ جب وہ اس جگہ سے واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم نے ہماری کوئی آواز نہیں سنی؟ جواب ملا نہیں۔ بولے تعجب ہے، ہم نے اتنا تو شور مچایا اور تم نے نہیں سنا؟ فرمانے لگے تعجب تو اس پر ہے کہ کوئی نماز میں ہو اور کسی کا شور اور اودھم سنے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب سے ان خواجہ کریم نے خدائے عز و جل سے لو لگائی، تمام عمر کبھی درم و دینار کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر دنیا اور اس کی لذتوں کے ترک کے سلسلے میں، یعنی چھوڑنے کے سلسلے میں گفتگو فرمانے لگے۔ ارشاد ہوا کہ ہمت بلند رکھنی چاہیے اور دنیا کی آلائش میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ آلائش یعنی اس کی گندگی میں، خواہشات سے بلند ہو جانا چاہیے۔ اس وقت یہ دو مصرعے زبان مبارک پر آئے، یک لحظہ ز شہوت کے داری برخیز تا بنشیند ہزار شاہد پیش، یعنی لمحہ بھر کو اپنی خواہشوں سے بلند ہو جاؤ تاکہ ہزار معشوق تمہارے سامنے بیٹھ جائیں۔ نویں مجلس اسی سال ماہ ذی قعدہ کی 10ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ارشاد ہوا کیا بات ہے، آج کیسے آ گئے؟ یعنی معمول تو جمعے کا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ یہ سعادت آج ہی مقدر تھی، یعنی آج ہی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ جب بھی قسمت یاوری کرتی ہے یعنی ساتھ دیتی ہے، قدم بوسی کی سعادت میسر آ جاتی ہے۔ فرمایا اچھا کیا، جو بھی غیب سے آتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحبت کے اثر کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ صحبت کا اثر قوی ہوتا ہے، یعنی مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ترک دنیا پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جس نے گھٹیا چیز کو نہ چھوڑا اور اعلیٰ چیز اس تک خود نہ پہنچی۔
یعنی دنیا ایک طرح سے گھٹیا شمار کیا جاتا ہے۔ 10ویں مجلس اسی مہینے کی 15ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ عزیزوں کی ایک جماعت جیسے مولانا وجیہ الدین پائلی اور مولانا حسام الدین حاجی اور مولانا تاج الدین یار اور مولانا جمال الدین اور دوسرے مرید حاضر تھے۔ کھانا سامنے رکھا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جس کا روزہ نہ ہو کھائے، یعنی جس کا روزہ نہ ہو وہ کھانا کھائے۔ ایام 20 کی وجہ سے اس مجمع کے اکثر لوگ روزے سے تھے۔ اس کے بعد کھانا ان 2-3 آدمیوں کے پاس بھجوا دیا گیا جو روزے سے نہیں تھے۔ اس وقت زبان مبارک سے فرمایا کہ جب عزیز آئیں، یعنی جب دوست و احباب، تو کھانا سامنے رکھنا چاہیے، مگر کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم روزے دار ہو، کیونکہ اگر روزے سے نہ ہوگا تو خود کھا لے گا۔ اور یہ نہ پوچھنے میں کہ تم روزے سے ہو کیا حکمت ہے، یہ کہ اگر وہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے تو دکھاوے کا دخل ہوگا، یعنی یہ محسوس ہوگا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اور اگر وہ روزے دار ایسا پکا اور سچا مرد ہوا کہ دکھاوے کا اس پر گزر نہیں، اور پھر وہ کہے کہ میرا روزہ ہے، تو اس کی طاعت حالی اعلانیہ دفتر میں لکھی جائے گی، یعنی اس کی جو حالیہ جو طاعت ہے، عبادت ہے، وہ ظاہری طور پر یعنی اعلانیہ دفتر میں لکھی جائے گی، باطنی دفتر میں نہیں لکھی جائے گی۔ اور اگر کہے کہ میرا روزہ نہیں تو یہ جھوٹ بولنا ہوگا، اور اگر خاموش رہے تو پوچھنے والے کی تحقیر ہوگی، یعنی اس کی عزت میں کمی آئے گی۔ 11ویں مجلس تو بہتر یہی ہے کہ اگر چند آدمی آئیں تو مہمان ہیں، آپ ان کے سامنے میں کھانا پیش کر دیں، جن کو کھانا ہوگا وہ اسے تناول فرما لیں گے، پوچھنا بہتر نہیں ہے۔ 11ویں مجلس اسی مہینے کی 21ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نیک مردوں کے قدم کی برکت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی جگہ ہے انہی کی قدموں کی برکت سے راحت بخش ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد، فرمایا کہ کتنے اولیاء اور بزرگوں کے قدم وہاں پہنچے ہوں گے کہ یہ جگہ ایسی راحت بخش ہے، یعنی دہلی اس لیے راحت بخش ہے، خوشی کا باعث ہے، وہاں خوشی اس لیے ملتی ہے، سکون اس لیے ملتا ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام کے قدم وہاں پڑے ہیں۔ اس دوران فرمایا کہ میں نے محمود کبیر سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جامع مسجد کے ملمع شدہ کنگوروں کے اوپر جو محراب کے طاقوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ ملمع شدہ یعنی اوپر سے پینٹ کیا جانا، کلر کیا جانا، کنگوروں گنبد نما جو بڑے بڑے دیوار وغیرہ پہ قبہ نما بنایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، اوپر بنے ہوئے ہیں، آ جا رہے تھے پرندے کی طرح بڑی تیزی سے اور بے خوفی سے اس کنارے سے اس کنارے تک، کبھی آتے تھے اور کبھی جاتے تھے۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ جب صبح ہونے لگی تو ان کنگوروں پر سے نیچے اتر آئے۔ میں ان کے سامنے گیا اور سلام کیا۔ مجھ سے کہنے لگے تم نے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھا۔ بولے کسی سے کہنا نہیں؟ اسی دوران کاتب یعنی حسن اعلیٰ سجزی نے عرض کیا کہ بزرگوں میں سے اکثر اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں، یعنی اپنی حالتوں کو، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد ہوا کہ اگر راز کو فاش کر دیں یعنی ظاہر کر دیں تو دوسرے راز کے محرم بننے کے قابل نہ رہیں، تو دوسرے راز کے یعنی دوسری پوشیدہ بات کو بتانے کے قابل نہ رہیں، محرم بننے کے قابل نہ رہیں، مطلب رازدار۔ اگر ایک آدمی دوسرے سے راز کہتا ہے اور راز سننے والا اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو وہ راز بتانے والا پھر دوسرا راز نہیں بتائے گا، کیونکہ وہاں سے راز افشا ہو جاتا ہے یعنی منکشف ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ بندے نے عرض کی کہ یہ کیا بات ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ بہت دفعہ غیب کی باتیں زبان پر لائے ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت اولیاء شوق کے غلبے میں ہوتے ہیں تو بے خودی کے عالم میں کچھ کہہ دیتے ہیں، البتہ جو کامل ہیں وہ اسرار میں سے کوئی چیز بھی ظاہر نہیں کرتے۔ جو کامل بزرگ ہیں وہ راز والی باتوں میں سے کوئی بھی راز کسی بھی دوسرے پر ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوبارہ یہ مصرع زبان مبارک پر آیا
مرداں ہزار دریا خوردند و تشنہ رفتند، یعنی مردوں نے 1000 دریا پیے اور پھر بھی پیاسے گئے۔ فرمایا کہ بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ راز کے قابل ہو سکے اور اس کے اہل پوری طرح ہیں تو اصحاب سحو ہیں۔ اصحاب سحو یہ ایک کہہ لیجیے درجہ ہے صوفیوں کا۔ اصحاب سو یعنی اصحاب سالک ہیں۔ بندے نے پوچھا کہ اصحاب سکر یعنی اصحاب مجذوب کا مرتبہ اونچا ہے یا اصحاب سحو کا؟ فرمایا کہ اصحاب سحو کا مرتبہ، واللہ عالم۔ اصحاب سکر ایک ہے اور ایک اصحاب سحو ہے۔ جب سالک منزل طے کرتا رہتا ہے تو ایسی کبھی کبھی حالت آ جاتی ہے، ایسے کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اسی ڈر سے کبھی کبھی اس کا دل جو ہے سو مایوسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، تو اسے شکر کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، انعام اور اس کی نوازشیں اور اس کی رحمت کی طرف جب ذہن ملتوی ہوتا ہے، جب اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو یہی حالت سحو کہلاتی ہے۔ 12ویں مجلس اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 14ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ زبان کی تاثیر کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ طاعت یعنی وہ عبادت اور وہ ورد جو کسی صاحب نعمت کی زبان سے ملا ہو، اس کے ادا کرنے میں راحت ہی دوسری ہے۔ یعنی جب کسی بزرگ سے کوئی ورد یا کوئی عبادت ملے کرنے کے لیے تو اس کی راحت یعنی اس کی خوشی کی بات ہی الگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند ورد ہیں جو میں نے خود اپنے آپ پر واجب کر لیے ہیں، اور چند دوسرے ورد ہیں جو مجھے اپنے خواجہ سے عطا ہوئے ہیں۔ ان دونوں وردوں کی ادائیگی کے وقت جو راحتیں میسر یعنی حاصل آتی ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی میں جو اپنے خود بذات خود جو ورد اپنے اوپر لازم کر لیا، اس میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ ہمارے شیخ نے جو ورد عطا کی ہے اس کے کرنے میں جتنا مزہ ہے، اتنا مزہ میرا خود کا انتخاب کردہ ورد میں نہیں ہے۔ پھر بات اختیار کے ترک کی آئی، یعنی خود اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو دوسرے کے محکوم ہیں یعنی دوسرے کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان لوگوں سے بہتر ہیں جو حاکم ہیں۔ یعنی پیر ہونے سے مرید ہونا بہتر ہے، پیر ہونے سے مرید ہونا بہتر ہے، یہاں پر یہ مفہوم ہے اس جملے کا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز نماز کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے۔ مریدوں سے پوچھنے لگے کہ جامع مسجد کا راستہ کون سا ہے، کس طرح جانا چاہیے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ راستہ یہ رہا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اتنی دفعہ آپ جمعے کی نماز کو گئے ہیں، راستہ نہیں جانتے؟ بولے جانتا ہوں، لیکن اس وجہ سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کا محکوم بن جاؤں۔ اس کے بعد ترک وطن اور مکان و محل وغیرہ کی محبت کے سلسلے میں واعظ فرمایا، اور یہ اشعار زبان مبارک پر آئے۔ دست و کوہسار گیر ہم چو وحوش خان مارا بمان بگر بو موش، قوت عیسیٰ چو ز آسما سازند ہم بداں جاش خانہ پردازند، خانہ اگر برائے قوت کند مور و زنبور و عنکبوت کند، یعنی پہاڑ اور جنگل کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ بناؤ، گھر بار کو چوہے بلی کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رزق آسمان سے آیا کیونکہ ان کا گھر بھی وہیں بنایا گیا۔ کھانے کے لیے اگر گھر بناتے ہیں تو چیونٹیاں اور بھیڑیں اور مکڑیاں بناتے ہیں۔ 13ویں مجلس 708 ہجری ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ طاعت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک طاعت ہے لازمی اور ایک طاعت ہے متعدی۔ طاعت لازمی تو وہ ہے کہ جس کا فائدہ اسی ایک طاعت کرنے والے کی ذات کو پہنچتا ہے، اور وہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور اوراد اور تسبیحات اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔ لیکن طاعت متعدی وہ ہے کہ جس سے فائدہ اور راحت دوسروں کو پہنچے، خرچ کرنے اور شفقت برتنے سے، اور جہاں تک ہو سکے دوسرے کے حق میں مہربانی کرنے سے، اس کو طاعت متعدیہ کہتے ہیں، اور اس کا ثواب بے حد و اندازہ ہے۔ اور طاعت لازمہ میں تو اخلاص ہونا چاہیے
تاکہ قبول ہو جائے، لیکن طاعت متعدیہ تو جس طرح کی بھی ہو اور جیسے بھی کی جائے اس کا ثواب ہے، واللہ عالم موفق۔ اسی مہینے کی 7ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی 14ویں مجلس، اسی مہینے کی 7ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، ولایت اور ولایت کا ذکر نکلا، یعنی واو کے زبر کے ساتھ اور واو کے زیر کے ساتھ۔ فرمایا کہ شیخ کے لیے ولایت بفتح واو بھی ہے، یعنی واو کے زبر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور ولایت بکسر واو بھی، یعنی واو کے زیر کے ساتھ۔ ولایت یعنی زبر کے ساتھ۔ ولایت تو یہ ہے کہ جب تائب ہوتا ہے، تائب یعنی توبہ کرنے والا، اور طاعت کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، تو اس طاعت سے بڑا ذوق پاتا ہے، یعنی لطف ملتا ہے، اور ممکن ہے کہ مریدوں کو خدا تک پہنچا دے اور طریقت کے آداب سکھائے، اور غرضے کہ جو کچھ اس کے اور خلقت کے درمیان ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے وہ ولایت ہے، اور وہ خاص محبت ہے۔ اور جب شیخ دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ولایت اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مگر ولایت جس کو چاہتا ہے دے جاتا ہے۔ اپنی پسند کے آدمی کو اگر وہ نہ دے تو بھی جائز ہے، کیونکہ حق عز و جل اس ولایت کو کسی دوسرے کو عطا کر دیتا ہے، لیکن ولایت جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے ایک مرید کو کسی بزرگ کے پاس بھیجا اور معلوم کرایا کہ رات کو بساط عالم پر کیا گزری۔ انہوں نے جواب کہلوایا کہ رات کو شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ العزیز نے مسجد مہنہ میں انتقال کیا۔ ان بزرگ نے پھر کسی کو بھیجا اور پوچھوایا کہ ان کی ولایت کس کو دی گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مجھے خبر نہیں، جو کچھ معلوم تھا وہ بتا دیا۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ولایت شمس العارفین علیہ الرحمہ والغفران کو دی گئی ہے۔ رات ہی کو شمس العارفین کے دروازے پر پہنچے۔ شمس العارفین نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان سے فرمایا، خدا تعالیٰ کے اتنے سارے شمس العارفین ہیں، کیا خبر کن شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جب شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا، جو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بھائی تھے، ارشاد ہوا کہ جب وہ تعلیم و تحصیل کے لیے مدرس کے پاس گئے تو استاد نے پوچھا کہ نجیب الدین متوکل نجیب الدین متوکل تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نجیب الدین متأکل یعنی کھانے والا ہوں، متوکل توکل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ظاہری بھائی ہوں، معنوی بھائی کون ہو سکتا ہے۔ پھر اصحاب نعمت کی بخششوں کا ذکر نکلا کہ وہ خدمت کرنے والوں پر بڑی نظر عنایت رکھتے ہیں۔ اس درمیان فرمایا کہ ایک خواجہ تھے صاحب نعمت و ہمت، کبھی کبھی قاضی عین القضات علیہ الرحمہ والغفران کے پاس خرچ بھیجا کرتے۔ شاید قاضی عین القضات علیہ الرحمہ نے کبھی کسی اور دوسرے سے فرمائش کی اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ ان خواجہ نے سنا تو آزردہ خاطر ہوئے، یعنی تکلیف ہوئی، اور عین القضات سے اپنی ناراضی کہلوائی کہ کسی دوسرے سے کوئی چیز لی، مجھے یہ دولت کیوں نہ عطا کی۔ عین القضات نے ان کو لکھا کہ اس بات کے لیے رنج نہ کیجیے، یعنی تکلیف نہ کیجیے، اجازت دیجیے تاکہ دوسروں کو بھی دولت ملے، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیے جن میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیے جن میں سے ایک نے کہا کہ اے باغباں آور باغباں کا دروازہ کھول دے، اے باغبان آ اور باغباں کا دروازہ کھول دے، اور جب میں اور میرا محبوب اندر آ جائیں تو دروازہ بند کر دے۔ یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ایک بدوی تھے صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اور دعا کیا کہ اے اللہ تو مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر اور کسی دوسرے پر رحم نہ کر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ اسی روز میرے میر چھجو راقم الحروف امیر حسن کا بھتیجا مرید ہوئے اور بیعت کی، اور اس کا بھائی شمس الدین محلوق ہوا یعنی سر منڈایا۔ اور اسی روز شیخ جلال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یا نواسے محلوق ہوئے،
یعنی مرید ہوئے، اور مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے محلوق ہوئے، اور شیخ عثمان سیستانی نے کلاه کی درخواست کی یعنی ٹوپی کی اور کلاه پائی، اور شمس الدین کو خرقہ ملا۔ بہت ہی راحت والا دن تھا۔ اس موقع پر شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ شیخ الاسلام قطب الدین اوشی قدس سرہ کی خدمت میں آئے اور سر کے بال اتروائے تو شیخ نے اس موقع پر شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ شیخ الاسلام قطب الدین شیخ اوشی قدس سرہ کی خدمت میں آئے اور سر کے بال اتروائے تو شیخ نے فرمایا، حقیقت میں چراغ اسی وقت بجھتا ہے جب اس کے سر سے روغن نکل جاتا ہے۔ 15ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 6 تاریخ بدھ کو خضر آباد چھاونی سے حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ مردان غیب کا ذکر آیا کہ وہ جب کسی کو قابل دیکھتے ہیں اور طاعت و مجاہدہ میں عالی ہمت پاتے ہیں تو اڑا لے جاتے ہیں۔ اس اثنا میں فرمایا یعنی اس درمیان فرمایا کہ نصیر لقب ایک جوان بدایوں میں تھے۔ ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے تھے میرے باپ پہنچے ہوئے درویشوں میں سے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک رات انہی دروازے کے سامنے سے آواز دی گئی، انہیں دروازے کے سامنے سے آواز دی گئی، وہ باہر آئے، ہم نے بس اندر سے سلام اور علیک کیا یعنی سلام کیا، سلام و جواب سنا، اور اتنی اور سنا کہ ہمارے والد کہتے ہیں کہ فرزندوں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ فرمایا اتنی مہلت نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا کہ میرے والد اور وہ لوگ کیا ہوئے۔ اسی باب میں شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان تھے جنہیں قزوینی علیہ الرحمہ کہتے تھے۔ ان کے گھر میں مردان غیب جمع ہوئے یعنی اللہ والے، اور نماز کے وقت خلق صف بصف کھڑی ہوئی یعنی مخلوق۔ مردان غیب میں سے ایک شخص نے امامت کی، جماعت نے بلند قرات سنی اور تسبیحات اور جو کچھ نماز میں ہوتا ہے سنا، البتہ اس امام کو نہیں دیکھا، صرف یہ قزوینی دیکھتے تھے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ انہیں مردان غیب میں سے ایک شخص نے ایک مہرہ یعنی ایک سکہ انہیں قزوینی کے ہاتھ میں مجھے بھجوایا تھا، اور وہ مہرہ اب تک میرے پاس ہے۔ اسی ضمن میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرد تھے علی نام، جب بھی مردان غیب ان کے حجرے کو دروازے پر آتے اور کہتے سلام علیک تو خواجہ علی صاحب صرف ان کی آواز سنتے اور بس۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ ایک روز یہ سب آئے اور بولے سلام علیک، اور خواجہ علی نے سلام کا جواب دیا اور بولے اے مردو، بس سلام کرو گے اور آواز دیتے رہو گے، اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی آواز بھی نہیں سنی۔ اس درمیان بندے نے عرض کی شاید خواجہ علی نے یہ بات کہہ کر گستاخی کی۔ ارشاد ہوا ہاں، شوخی کی بات کی یعنی بے ادبی کی، کیا اس کی دولت ہی سے محروم ہو گئے؟ اس کے بعد فرمایا کہ مردان غیب پہلے آواز دیتے ہیں اور اپنی بات سناتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور پھر اڑا لے جاتے ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ کیا باراحت مقام ہے کہ جہاں کسی کو یہ لے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔